بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ادان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دینے جا رہا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں روایت موجود ہے ان یحییٰ بن سعید عن الرضا علیہ السلام عن آبائی علیہ السلام عن علی علیہ السلام قال، کہ یحییٰ بن سعید روایت کرتا ہے امام رضا علیہ السلام سے، اور امام رضا اپنے آبا یعنی اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام تک، کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا بینما انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فی بعض طرقات المدینہ، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اذا لقینا شیخ طوال قص اللحیہ، ہماری ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے، ایک شیخ سے سفید ریش سے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، سلام کہا، ورحب بہ، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا، ثم التفت الی وقال السلام علیک یا رابع الخلفاء، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو اے چوتھے خلیفہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہوا اور سوالی انداز میں کہا الیس کذالک ہوا، یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں۔ ثم مضى، پھر وہ چلا گیا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له، اس شیخ نے ایسا کیا کہا اور آپ کی اس تصدیق کرنے کا کیا مقصد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا قال انت كذلك والحمد للہ، یہ اس کا مصداق تو ہی ہے، الحمدللہ کہ اللہ کا شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قال فی کتابہ، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دینے جا رہا ہوں، والخلیفۃ مجعول فی آدم علیہ السلام، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ قرار دیا جو ان کے پہلے خلیفہ ہیں۔ وقال عز وجل یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا زمین پر، جو کہ اللہ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ وقال عز وجل حکایۃ عن موسیٰ علیہ السلام حین قال لہارون، موسیٰ کی توسط سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو کہا تھا، قرآن اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ اخلفنی فی قومی واصلح، تو میرا خلیفہ ہے میری قوم میں اور اصلاح کر۔ فہو ہارون اذ استخلف موسیٰ علیہ السلام فی قومہ، اور موسیٰ نے اسے خلیفہ قرار دیا تھا اپنی قوم میں، وہو الثالث، اور وہ تیسرا خلیفہ ہے۔ وقال عز وجل وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ حَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وہ الثالث، اور وہ تیسرا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ وَسِيِّي وَوَزِيرِي وَقَاضِي دِينِي وَالْمُعَدِّي، کہ تو میرا وسیع ہے، تو میرا وزیر ہے اور میرے دین کا قاضی ہے، وَالْمُعَدِّ عَنِّي، اور میری امانتوں کو لوٹانے والا ہے، وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ، اور تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا ہے، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فانت رابع الخلفاء، اور تو چوتھا خلیفہ ہے، کما سلم علیک الشیخ، اسی طرح جس نے اس شیخ نے سلام کیا تھا۔ اولا تدری من ہوا، کیا تو نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، امیر المومنین علی علیہ السلام نے کہا لا قال ذاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اخوک الخضر علیہ السلام، فعلم، تو جان کہ وہ تیرا بھائی خضر علیہ السلام تھا۔ عزیزان محترم، یہ روایت موجود ہے تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس یہ پیغام
بطور سلام کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی کہ وہ چوتھے خلیفہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرار دیے ہیں زمین پر، جسے خاص مخصوص نام دیا گیا ہے خلیفہ کا، کیونکہ یہ ناموں میں سے ایک نام ہے، امام بھی ایک عہدہ ہے، نام ہے، خلیفہ بھی ایک عہدہ ہے، نام ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کر رہے ہیں، خود ان کے سلسلے سے یہ حدیث پہنچی ہے جو کہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔